حبيبك خير الخلق كلهم
کہ یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی 27 تاریخ کو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا. اسی کی مناسبت سے آپ کے سامنے 15واں سپارے کی پہلی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا بندہ نجیب نے شرف حاصل کیا ہے. آپ سب نے مل کر یہ دعا کرنی ہے کہ رب کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پھر سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا. مقصد کیا؟ جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مشن ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے. رب کائنات نے کائنات کو بنایا تو اس کے پیچھے بھی رب کائنات کا مقصد. انسانوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، اس کا بھی مقصد رب کائنات کی قرآن نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. رب کائنات نے زمین کو بنایا، اس کا بھی مقصد رب کائنات کی قرآن نے بڑی جگہ بیان فرمایا. آسمان کو بنایا تو آسمان کو بنانے کا مقصد بھی رب کائنات نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. رب کائنات نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں سیاروں کو بنایا تو رب کائنات نے ان کا بھی مقصد بیان فرمایا. تو رب کائنات نے جس چیز کو بھی بنایا ہے بغیر کسی مقصد کے لیے بنایا. تو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تو کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی رب کائنات کی منشا تو تھی. اب مقصد اور منشا کیا ہے اس کا کوئی بندہ احاطہ تو کر نہیں سکتا، مکمل طور پہ بیان تو کر نہیں سکتا. بس چند گزارشات آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے. رب کائنات نے ایک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ و کلیمۃ اللہ تک ہر نبی نے، ہر رسول نے اس کائنات کے اندر آ کر روئی زمین پر آ کر ایک پیغام دیا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محبوب علیہ السلام تک سب کا مقصد ایک ہی تھا، ایک ہی پیغام تھا اور وہ پیغام تھا لا الہ الا اللہ. سیدنا آدم علیہ السلام آئے تو اسی پیغام کو لے کر آئے. حضرت ادریس علیہ السلام آئے تو اسی پیغام کو لے کر آئے. نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، یعقوب یوسف علیہ السلام آئے، الغرض موسیٰ کلیم اللہ آئے، الغرض سیدنا عیسیٰ روح اللہ آئے. تو سب نے یہی پیغام دیا، لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ. لیکن ذرا غور کرنا ہے
لیکن ذرا غور کرنا ہے، اب لا الہ الا اللہ کی دعوت تو دی، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کائنات کو دیکھا نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں لیکن دیکھا نہیں۔ سیدنا ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سب آتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن کسی نے دیکھا نہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ آ گیا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ آ گیا۔ رب کائنات نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو بڑی عظمتیں اور شانوں سے نوازا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس۔ رب کائنات نے بہت سے انبیاء اور رسول کو بھیجا، بہت سے انبیاء اور رسول کو بھیجا، بھیجنے کے بعد بہت سے انبیاء اور رسول کو رب کائنات نے اس کائنات کے اندر بھیجا، تو رب کائنات نے ہر نبی کو، ہر رسول کو فضیلتیں عطا فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ ان میں سے ایک نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں۔ یہ کون سا نبی ہے؟ یہ جمالی نبی ہے، جلال والا نبی تھا۔ رب کائنات نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو وہ طاقت دی تھی کہ جب سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی بھی آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، روح کو قبض کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنا ہاتھ اٹھا کر سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو نکال لیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ سیدنا اسرائیل علیہ السلام واپس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا مجھے کس کی طرف بھیج دیا؟ وہ اتنا جلالی نبی ہے کہ میری آنکھ پہ تھپڑ لگا کے میری آنکھ کو بھی نکال دیا ہے۔ تو پھر واپس آئے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس رب کی طرف سے پیغام لے کر، یہ بیل ہے اس پہ ہاتھ رکھو، یہ جانور ہے اس پہ ہاتھ رکھو، جتنے بھی ہاتھ کے نیچے بال ہیں اتنے سال اور عمر عطا فرما دی۔ لیکن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے پھر پوچھا بتاؤ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ بعد میں بھی تو موت ہے تو ابھی روح کو قبض کر لو۔ لیکن اس نبی کی شان کیا ہے؟ رب کائنات نے ان کو شان یہ عطا فرمائی تھی کہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی واسطے کے رب کائنات سے ہم کلام ہوتے تھے، کلام ہوتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ اب جب بندہ کسی سے کلام کرے نا، دور رہتا ہوں تو دل میں یہ تمنا تو ہوتی ہے جس سے بات کر رہا ہوں، دل میں تمنا تو ہوتی ہے نا کہ جس کی میں آواز سن رہا ہوں اس کو دیکھ بھی لوں، جس کو بات سن رہا ہوں، جس کا کلام سن رہا ہوں، اس کا دیدار بھی کر لوں، اس کو دیکھ بھی لوں۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی، یہ بات آ گئی کہ میں رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب کی بارگاہ میں آ کر عرض بھی کر دیا۔ جب دل میں بات آئی تو کوئی طور پر آ کر رب کائنات سے ہم کلام ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک۔ یا اللہ کلام کرتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، اب یہ تمنا ہے، اب یہ تمنا ہے پیارے موسیٰ کلیم اللہ کی، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب کائنات نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو جو جواب عطا فرمایا ذرا غور کرنا ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو رب کائنات نے جواب دیا، قال لن ترانی، قال رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی تمنا تو ہے نا دیکھ لو، تو پھر جب یہ بات پڑی تو رب کائنات نے فرمایا، اے پیارے موسیٰ کلیم
میرا دیدار کیسے کر سکے گا؟ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کر دیا مولا اپنی تجلی کو ڈالنا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، میں اپنی تجلی کو اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، استقر مکانو، اگر یہ اپنی مکان پر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، اپنی جگہ پہ رکا رہا، تو فسوف ترانی، تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب رب کائنات نے اپنا وہ خاص تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی تو ہوا کیا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ذرا غور کرنا ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ رب کی محبت میں اپنا، اب کیا ہم الفاظ بولے کہ تھوڑا دور جا کر آرام فرماؤ گے، تھوڑا دور جا کر، ویسے ہمارا الفاظ کو جو اگر پنجابی میں کیا تو بے ہوش ہو گئے، ہوش اڑ گیا، لیکن محبت تو ہماری یہ ہے نا، تھوڑا سا ہٹ کے آرام فرما ہو گئے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ، جب اس محبت والے نشے سے ان کو افاقہ ہوا، محبت والے نشے سے وہ افاقہ ہوا۔ فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً عرض کر دیا، فوراً عرض کیا، کیا کہا؟ قال سبحانک، قال، اب ذرا غور کرنا ہے، ہم بات تو لے کر جانے لگے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا میں تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پہ، اگر یہ پہاڑ سلامت رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا، لیکن پہاڑ پر تجلی پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، لہذا جب وہ تجلی کی شرط تھی کہ یہ پہاڑ پر ڈالوں گا، پہاڑ بچ گیا تو دیدار ہوگا، پہاڑ بچا نہیں تو لہذا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً اپنی رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا، مولا، قال سبحانک، مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے۔ ادھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے دیدار کے وقت یہ کہا آخری جملہ افاقہ ہونے کے بعد فوراً اٹھ کر عرض کیا، مولا قال سبحانک، تو پاک ہے۔ اب رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا۔ ادھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے افاقے کے بعد کا سبحانک، ادھر جب رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا تو رب کائنات نے میراج کا تذکرے کے آغاز میں فرمایا سبحان اللہ۔ ادھر موسیٰ کلیم اللہ افاقے کے بعد کہتے ہیں سبحانک، ادھر رب خود فرماتا ہے اے پیارے میں خود تیرے سفر کے آغاز میں ہی کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ ہمارا معراج کا واقعہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ مقصد اور منشا رب کائنات اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اپنے محبوب کی عظمت اور شان دکھانا چاہتا، اپنے کمالات دکھانا چاہتا۔ اب بات ایک یہ چلے گا، اس سے ایک بات میں پیچھے بھی لے کر چلتا ہوں، سبحانہ، یہ پیچھے بھی ایک بات لے کر چلتا ہوں۔ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ فرمایا تو رب کائنات نے فرشتوں کو فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ بات کر رہا ہوں سبحانہ کہاں کا سبحانہ کا آتا ہے اور کیسے کیسے آتا ہے، غور کرنا ہے۔ رب کائنات نے سیدنا
آدم علیہ السلام کو روح زمین کا جب خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو آگے سے رب کے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مولا تو وہ بندیاں پیدا کرنا چاہنا ہے, وہ بندے کو خلیفہ بنانا چاہنا ہے جڑا زمین تے جا کے فساد بھی کرے گا, خون ریزیاں بھی کرے گا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اس بندے کو بنانا چاہتا ہے جو روئے زمین پر جا کر خون ریزیاں کرے گا, فساد کرے گا. تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ونحن نسبح بحمدک, مولا ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں, تیری تسبیح تیری حمد ونقدس لک, تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. اس وقت رب کائنات نے فرمایا اے میرے فرشتوں سنو, اے میرے فرشتوں سنو, تمہاری نظر جا رہی ہے خون ریزیاں کرنے والوں پر, فساد کرنے والوں پر, جو زمین کے اندر جا کے فساد کریں گے تم ان کو دیکھ رہے ہو, میں تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں, میں تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں. تم خون ریزی کرنے والوں کو, فساد کرنے والوں کو دیکھ رہے ہو, اور میں چاہتا یہ ہوں اس کائنات کے اندر اپنے محبوب کو جلوہ گر کروں گا, پھر اپنے محبوب کو اپنے پاس بلاؤں گا, اور پھر میں کہوں گا سبحان الذی اسری. اب جب یہ فرشتوں نے عرض کیا تو رب کائنات نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون, اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اب کیا ہوا, رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. اشیاء کے نام سکھانے کے بعد رب کائنات نے فرشتوں کو فرمایا اے میرے فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں, اے میرے فرشتوں بتاؤ ان اشیاء کے نام کیا ہیں. انبئونی, مجھے خبر دو, باسماء ہؤلاء, ان چیزوں کے ناموں کی. تو آگے سے ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, مطلب دعویٰ تھا نا یا اللہ اس آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ نہ بنا کیونکہ یہ تو فساد کرے گا, خون ریزیاں کرے گا, دعویٰ یہ تھا. تو رب کائنات نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کا نام بتاؤ. تو نام نہ بتا سکے تو پھر فرشتوں نے کون سا جملہ بولا تھا, پھر فرشتے بولے قالوا سبحانک, قالوا سبحانک. جہاں بندے کی ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے نا, ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے, وہاں کہا جاتا ہے سبحانہ, سبحانک, یا اللہ تو پاک ہے, یا اللہ تو پاک ہے. فرشتوں نے بھی کہا سبحانک, سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے بھی کہا سبحانک. اب رب کائنات نے اپنے محبوب کو لا مقام پر بلانا تھا, لا مقام پر بلانا تھا. جب ہر چیز کی انتہا ہو جانی تھی, ہر چیز عاجز ہو جانی تھی, تو رب کائنات نے اس کے آغاز میں فرما دیا سبحان الذی اسری, یعنی ان کی نظر تھی خون ریزیوں پر, فساد کرنے والوں پر, اور رب کائنات اپنے محبوب کی طرف دیکھ رہا. اور پھر اگلی بات رب کائنات کا قرآن ہے, پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانی, آرام نیند آرام فرمانی. اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام کیسا ہوتا تھا, میرے اور آپ جیسا نہیں ہوتا تھا, میرے اور آپ جیسا نہیں ہوتا تھا. تنام عینی ولا ینام قلبی, تنام عینی ولا ینام قلبی, ہم سوئیں تو آنکھیں بھی بند, ہمارا دل بھی, لیکن محبوب فرماتی ہیں میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار ہوتا ہے. تنام عینی ولا ینام قلبی. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت
السلام کو لا مقام یعنی سدرہ سے زمین پر محبوب کی بارگاہ میں بھیجا. کس لیے بھیجا؟ اب محبوب علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے بیدار کیا, اٹھایا اور عرض کیا, اور بلکہ بتائے وادی مکہ میں محبوب کو لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے اور ساری امت کے گناہ, ساری امت کے لوگوں کے گناہوں کو محبوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. آج ہم کوئی بھی عمل کریں نا, نیکی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں, ذرا غور کر لیں, ہمیں یہ بھی توجہ کرنی ہے. کوئی بھی نیکی کریں تو یہ محبوب کے سامنے پیش ہوتی ہے. یار ذرا غور کرنا ہے. آج ہمارا کوئی بچہ اچھا کام کر کے آئے, ہمارا بچہ صرف مثال لے کر ادھر چلتے ہیں, ہمارا بچہ کوئی اچھا کام کر کے آئے, شاباش لے کر آئے, کوئی انعام لے کر آئے, تو والدین کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ کہ اگر غلامہ لے کے آ جائے, ذرا غور کرنا ہے. اور ماں باپ کا نام بڑا اونچا ہو, شرافت میں بڑا بلند مقام ہو, محلے والے گلی والے اس کی عزت کرتے ہوں, لیکن اولاد اٹھ کر اپنے ماں باپ کو, اپنی والدین کی عزت کو زمین میں مٹی میں ڈول دیں, ذرا غور کرنا ہے کہ والدین کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا. تو بس اسی تصور کو اپنے سینے میں بٹھا لیں, اپنے دل و دماغ کے اندر سما لیں کہ جو ہم اچھا عمل کرتے ہیں تو رب کائنات کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے, اور جب اچھا عمل ہوتا ہے تو محبوب خوش ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ خوش کس نے کرنا ہے, اپنے نبی کو. اور جو برا عمل کرتا ہے تو محبوب کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا ہے تو محبوب کو بھی غم ہوتا ہے. اب سارے گناہوں کو اکٹھا کر کے, سارے امتیوں کے گناہوں کو اکٹھا کر کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. جب محبوب علیہ السلام نے اپنی گناہگار امت کے گناہوں کو دیکھا, اس امت کے لوگوں کے گناہوں کو دیکھا, تو رب کائنات کے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پیارے محبوب علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ پیارے محبوب علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا ہے. رب کائنات کی طرف سے پیغام لائے کہ یا اللہ یہ تیرا محبوب تو رونا شروع کر رہا ہے. رب کائنات نے پیارے جبرائیل کو پیغام دیا, اے پیارے جبرائیل میرے محبوب کو بتا, میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر اپنی امت کے بارے میں کیا چاہتا ہے. ساری امت کے گناہ بخشوانا چاہتا ہے یا آدھی امت کے گناہ بخشوانا چاہتا ہے؟ یا اللہ اب جبرائیل علیہ السلام نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر دیا, محبوبہ رب کی طرف سے پیغام آ گیا, رب کی طرف سے پیغام آ گیا ہے کہ اگر ساری امت کے گناہوں کو بخشوانا ہے یا آدھی امت کے گناہوں کو بخشوانا ہے تو لجپال نبی ہے, رحمت للعالمین نبی ہے, رحمت للعالمین نبی ہے, وہ رحمت والا نبی ہے, وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم نبی ہے. حریص, اگر امتی کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا, کانٹے کی بھی تکلیف بھی نبی کو برداشت نہیں. ذرا غور کرنا ہے. تو جو امتی گناہگار ہو اور پھر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے تو محبوب کو تو پھر تکلیف تو ہوگی نا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جب پیغام آیا تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا میں اپنی ساری امت کی بخشش چاہتا ہوں, میں اپنی ساری امت کی بخشش چاہتا ہوں. تو رب کائنات نے فرمایا اگر ساری امت کی بخشش چاہتے ہو تو ایک کام کرنا پڑے گا, ایک کام کرنا پڑے گا. یا اللہ کون سا کام کرنا پڑے گا؟ میں سارے کام کرنے کو تیار ہوں, بس مجھے تو میری امت کی بخشش چاہیے. بس میں تو اپنی امت کو بخشوانا چاہتا ہوں, اپنی امت کے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہوں. اب ذرا غور کرنا ہے, رب کائنات کی
کھڑے ہو جایا کرو، رکوع اور سجود میں کھڑے ہو جایا کرو۔ آؤ اب میں بخاری شریف کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں، اس کا سادہ سے مفہوم عرض کرتا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کے اس پیغام کی وجہ سے پوری رات قیام کرتے، سنتے رہتے ہیں آپ، پوری رات عبادت کرتے۔ کتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر، پنڈلی مبارک پر برم آ جایا کرتی، سورج جایا کرتی، برم آ جایا کرتے۔ اب رب کائنات کے محبوب اپنی امت کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ جب رب کائنات نے اپنے محبوب کی اس عبادت کو دیکھا، ایسے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اپنی امت کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے پوری رات قیام رکوع سجود میں گزارتے ہوئے رب کائنات نے اپنے محبوب کو دیکھا۔ جب ہم اپنے محبوب کے محبوب ہیں، تو رب کائنات کے محبوب بھی تو کسی کے محبوب ہیں نا، رب کائنات کے محبوب کے بھی تو کوئی محبوب ہے نا، اور وہ رب کا محبوب کون ہے؟ رب ہے۔ رب چاہنے والے اپنے محبوب کو، جب محبوب ہمارے محبوب یہ چاہتے ہیں کہ میری ساری امت کے گناہ معاف ہو جائیں، تو رب کائنات نے اپنے محبوب کے جب اس تکلیف کو دیکھا تو رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن دے کر بھیج دیا۔ کیا بھیجا؟ آئیے 28 اور 29 سپارہ اٹھائیے، سورہ مزمل کی پہلی آیات مبارکہ تلاوت فرمائیے۔ اس میں رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو قیام کرنے والے، اے رات کو قیام کرنے والے، اے پاؤں مبارک پر برم لانے والے، اے پنڈلی مبارک کو سجانے والے، قم اللیل، رات کو قیام کرنے والے۔ اے محبوب، آپ کی یہ تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، آپ اپنی امت کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے، گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے، تو اے محبوب میں بھی تیری اس تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ پوری رات کا قیام کرنا، یہ تکلیف کے پڑھنا، محبوبہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ ہوں اینچ کر پہلے پوری رات قیام کرتا سی، پوری رات قیام کرتا سی، ہوں اینچ کر الا قلیلا، اے پوری رات یہی تو رات کا تذکرہ معراج والی رات بھی ہے نا، یہی تو معراج والی رات ہے نا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ رات کو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، رات کو پتہ نہیں، یہ رات ہے ہی رب نے بنائی ایسی ہے، یہ راز و نیاز والی رات ہے، یہ رب کو منانے والی راتیں ہیں، اپنے رب کو منانے والی راتیں ہیں۔ تو اے محبوب، رات کو قیام کرنا تو ہے، رات کو قیام کرنا ہے، کیونکہ ساری امت کی بخشش کروانی ہے، امت کو معافی جو دلوانی ہے، گناہ جو بخشوانے ہیں، لیکن پوری رات نہ قیام کیتا کر، انہیں جو کیتا کر الا قلیلا، تھوڑی کی رات تھوڑا لیا حصہ میری عبادت کھڑا ہو جایا کر۔ لیکن اب غور کرنا ہے، پھر قرآن تو سلوک ہے، میں نہیں عرض کر رہا، قرآن کو دیکھنا ہے، آپ نے خود قرآن کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ رب نے پہلے فرمایا قم اللیل، رات کو قیام کرنا، پھر فرمایا الا قلیلا، تھوڑا کرنا، رب نے پھر فرمایا اور زد علیہ نصفہ، پھر فرمایا نصفہ، پہلے پوری رات پھر تھوڑی۔ ہوں رب کے نام فرماتا ہے محبوبہ، ہو سکتا ہے تیرا دل کرے میں کیا تھوڑی جی رات، تیرا دل کرے زیادہ رات میں عبادت کروں گا، زیادہ رات میں عبادت کروں گا، پھر نہیں کر نصف ہو، آدھی رات عبادت کیا کر۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اے محبوبہ، ہو سکتا ہے کسی غزوے چ تشریف لے جانی، کسی سفر تشریف لے جانی، ہو سکتا ہے سفر دے وچ کدے تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاوے، ادھی رات قیام نہ کر سکی، پوری رات قیام نہ کر سکی، اے محبوبہ اسی تیرا پہ خیال رکھنے، ادھی رات تو بھی تھوڑا کر لے، من ہو قلیل، اس سے بھی تھوڑا کر لے، ہاں اور زد، یار قرآن پڑھو، یار قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں کہتے ہیں قم اللیل، رات قیام کر، پھر کہتا ہے الا
تیری مرضی سے چھڑ دیتا ہے جنہیں دل کر دے میں کہیں ہاں کرنا ہی مرتل قرآن ترتیلا. جب قرآن پڑھی نا وہ بڑا ترتیلا پڑھنا ہے, بڑا ایسا ایسا پڑھنا ہے. تو پھر اب رب کائنات نے اپنے محبوب کو یہ اپنے پاس بلایا. کیوں بلایا یہ انشاءاللہ آگے چلے گے. ابھی معراج کا لمبا واقعہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو معراج والے تحفے کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں کو ایک اعلان کی سماعت فرمائیں انشاءاللہ. ہماری مسجد